صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف لطیف سیف چشتیائی کے صفحہ 97 اور 98 میں رقم تراز ہیں۔ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی اور حمدان بن قرمط قاف را میم طا، حمدان بن قرمط اور محمد بن عبد الوہاب قوسین میں نجدی کے بعد یہی قادیانی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے کو نبی سمجھا اور ازالہ اوہام کے صفحہ 673 میں آیا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد کے تحت لکھا کہ آنے والے کا نام جو احمد کہا گیا ہے وہ بھی اسی کی مثیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی ماں بدولت، کہاں احمد کہاں غلام احمد۔ تو یہ ہیں دجالوں کذابوں کے کچھ نام جنہوں نے نبوت کا دعوے کیے: مسیلمہ، اسود، حمدان ابن عبد الوہاب نجدی، فرقہ وہابیہ نجدیہ کا بانی۔ صحیح بخاری شریف میں 2 مقام پہ یہ حدیث موجود ہے اور مشکات شریف میں آخری ورق سے پہلے یہ حدیث موجود ہے۔
سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو ملکوں کو اپنی دعائے خیر و برکت سے از خود نواز رہے تھے. اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا. یا اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما اور ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. یمن کو اس لیے نوازا جا رہا تھا کہ وہاں عاشق کے رسول حضرت اویس سے کرنی تھی، اور شام کو دعائے برکت سے اس لیے نوازا جا رہا تھا. وہ 30-40 ابدال کا ہر وقت مرکز ہے. تو نبی کے عاشقوں کی وجہ سے آقا نے پورے ملک کے لیے خیر و برکت کی دعا سے نواز دیا. قالو، کچھ کہنے والوں نے کہا، فی نجدنا، ہمارے نجد کے بارے میں بھی آقا خیر و برکت کی دعا فرما دے. آپ نے یہ لقمہ سنا، عرضی سنی، درخواست سماعت فرمائی، مگر پھر بھی آپ نے یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا. یا اللہ ہمارے ملک یمن اور ملک شام میں برکت عطا فرما. پھر قالو کہا گیا، وفی نجدنا، عرب کے صوبہ نجد کے لیے جس کو آج کل ریاض دارالخلافہ کہتے ہیں، اور پوری تاریخ جغرافیہ میں یہ نجد متعین ہے، نجد کے متعلق دعا فرما دیں. پھر بھی آپ نے یہ بات سنی اور نجد کے لیے دعائے برکت نہ فرمائی، پھر بھی یمن اور شام کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاروق اعظم کے صاحب زادے، اس حدیث کے راوی صحابی، کہتے ہیں 2 یا 3 مرتبہ ایسا کہا گیا، عقل مندوں کے لیے تو آپ کے اعراض سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یمن اور شام کے لیے آج خود کسی کے کہے بغیر دعائے خیر و برکت فرما رہے ہیں. مگر وہ کریم آقا جن کے بارے میں ہے ما قال اللہ قط، رواہ احمد، کسی سائل کے سوال پہ آپ نے نہیں فرمائی، وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہ رفت بر زبان مبارکش لا ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، اس لا کے علاوہ جن کی زبان پہ شان کریمانہ کی وجہ سے لا اور نہیں آئی نہیں، تو یہاں بار بار نجد کے لیے برکت کی دعا کی عرضی کے پیش کرنے کے باوجود بھی آپ نے نجد کے لیے برکت کی دعا نہ فرمائی. پھر جب اصرار کیا گیا تو آپ کو حقیقت ظاہر کرنی پڑی. فرمایا ہونا کل زلازل والفتن، صوبہ نجد سے زلزلے ہوں گے، ایمان ہل جائیں گے، والفتن، فتنہ فساد پیدا ہوگا، دہشت گرد پیدا ہوں گے، خون خرابے والے پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے والے ہوں گے. فتنے فساد کی زمین ہے،
وَبِہَا یطلع قرن الشیطان، نجد کی زمین سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ غیب دان نبی آنے والے واقعات سے باخبر، امت کی رہنمائی فرمانے والے ہمدرد ہادی برحق نے یہ چیزیں بیان فرمائی نجد کے بارے میں۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ موجود ہے، اس کی مزید خد و خال صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس حدیث صحیح کو مسلمان نبی کی زبان پہ یقین رکھنے والا سامنے رکھے تو کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں۔ نجد کا خطہ وہ محروم خطہ ہے جس کے لیے حضور نے خیر و برکت کی دعا نہ فرمائی۔ نجد کا خطہ وہ منحوس خطہ ہے جو ایمانی زلزلوں کا مرکز ہے، جس کے ایمانی حملے زمین کے طول و عرض میں پھیلے اور دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ نجد کی زمین فتنہ فساد کا مرکز ہے، لڑائی جھگڑا خون خرابہ، عبدالعزیز ڈکیت قزاق حاجیوں پہ حملہ کرنا، حرمین کے مسافروں کو لوٹنا، جو پھر ملک عبدالعزیز بنا وہ بھی قاتل تھا، وہ بھی فسادی تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا کافروں سے اتحاد اور مسلمانوں سے دشمنی، برطانیہ سے یاری، ترکوں سے دشمنی، پھر یہاں بھی برطانیہ اور انگریزوں سے یاری، ہندوؤں سے یاری، مسلم ہندو بھائی بھائی، گاندھی کی لنگوٹی میں پلنے والے، جیے گاندھی کہنے والے، اور اندرا گاندھی کو اسٹیج پہ بٹھانے والے، اوپر تھی ساڑھی نیچے تھی داڑھی، ان سے پیار ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کافر ہیں، مشرک ہیں، بتی ہیں، جہنمی ہیں، کاظمی صاحب پہ قاتلانہ حملہ کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو۔ حضور نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الکفر، کفر والوں کو کچھ نہیں کریں گے، مسلمانوں سے قتال کریں گے۔ یہ آقا کی پیش گوئیاں ہیں۔ غیب دان نبی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، تو یہ نجدی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا بقول بتحریر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نجد کی زمین خیر و برکت کی دعا سے محروم، نجد کی زمین ایمانی زلزلوں کا مرکز، نجد کی زمین فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کلاشنکوف کا مرکز، نجد کی زمین سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں اکثر ان کے نہیں جانتے، جو جانتے ہیں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ فقیر مدینہ منورہ میں تھا تو نجدی نے کہا ہم نے اس نبی کی کیا مخالفت کی؟ مخالفت کی بنیاد اس نبی محمد نے پہلے رکھی، پہل تو انہی نے کی ہے۔ ابھی ہمارا گرو پیدا نہیں ہوا تھا، یہ نبی پہلے کہہ گئے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب بتاؤ پہل کس نے کی ہے؟ مخالفت کی پہل تو نبی نے کی ہے، ہم نے تو دفاع نبی پہ حملہ کیا، پہل تو نبی نے کی ہے۔ نجدی کا اقرار
میرے سامنے مدینے میں تھا. میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا اور یہ نجدی حضور کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا سفید روضہ توڑ رہے تھے، بلڈوزر چلا رہے تھے حضور کے والد کے روضے اور مزار پہ. میرے ساتھ ایک مدنی اصل عربی نجد کا برآمد شدہ نا اصل مکی مدنی حجازی عربی ایک ولی بیٹھا تھا. اس نے پہلے میرا چہرہ دیکھا، میرا چہرہ دیکھ کے وہ سمجھ گیا یہ سنی کا چہرہ ہے، یہ نجدی وہابی کا چہرہ نہیں. اس نے نظر سے چیک کر لیا. چیک کرنے کے بعد نظر سے چیک کرنے کے بعد کہا ہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. میں تجاہل عارفانہ کے طور پہ جانتے ہوئے چپ رہا. پوچھا کون؟ اس نے کہا یہی ریاض الجنہ میں یہ گفتگو. یہی کون؟ یہی جو حضور کے والد کے روضے کو گرا رہے ہیں، نجدی وہابی. ایک اور واقعہ، فقیر قدمین شریفین سے باب جبریل کی طرف نکلا اور مشرق کی طرف بقی شریف کی طرف. اس وقت محلہ آباد تھا، ایک بہشتی گلی تھی. میں وہاں کونے پہ پہنچا اور عربی مکی مدنی نوجوان سے میں نے بوتل خرید کرنی چاہی کہ فلاں بوتل مجھے دے. مجھے دیکھ کے وہ مکی مدنی عربی حجازی اصل نشے برآمد شدہ نا، وہ کہتا ہے یہ وہ ہیں. میرے چہرے کو پڑھ کے کہتا ہے یہ وہ ہے. میں نے پھر تجاہل عارفانہ کے طور پر کون؟ کہ یہی، کیونکہ حکومت ان کی ہے، یہ کہتے یہی. میں نے کہا کون بھائی بتاؤ، واضح کرو کون؟ کیونکہ یہی. میں نے کہا کھول کے بتاؤ. کہ وہی جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نجس سے شیطان کا سین طلوع ہوگا، یہی تو ہے وہی. یہ بھی باب جبریل کے باہر گنبد خضرا سامنے تھا، بوتلوں کی دکان تھی، بوتل بھی پی رہا تھا. وہ مکی مدنی عربی حجازی نوجوان ان نجدیوں کے بارے میں حدیث صحیح بخاری فٹ کر رہا تھا. وہ جاننے والے کو بھی بتا رہا تھا. میں بھی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، یہ اپنے منہ سے بیان کر. دیوبندی وہابی نجدی اکثر صحیح حدیث سے بے خبر ہیں. جو باخبر ہیں وہ شاطر و عیار ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نجد سے مراد عراق میں نجد ہے، عراق میں ہے، یہ ریاض والا نہیں، دراصل عراق میں ہے. اچھا یہ نجد عراق میں ہے ان کے قول کے مطابق، تو بغداد شریف مراد ہے سے، کاظمین شریفین مراد ہے، امام احمد بھی بغدادی ہے، غوث الاعظم بھی بغدادی ہے، امام اعظم بھی بغدادی ہے. پتہ نہیں وہ کیا مراد لیتے ہیں شیطان کے سینے سے. یا عراق میں کربلا معلّہ ہے، وہ امام حسین مراد لیتے ہیں یا اہل بیت مراد لیتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے یہ نجد کا مرکز سعودی عرب میں ہے، جہاں آل سعود پیدا ہوئی.
جہاں ملک عبدالعزیز پیدا ہوا، جہاں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا۔ اصل نجد یہی ہے۔ نجد سعودیہ میں ابری ہوئی زمین، اونچی زمین۔ ہمارا طیارہ بھی نجد میں اترا تھا، ریاض میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ اونچے اونچے ٹیلے ہیں، ایک ویرانہ چھایا ہوا ہے، اے سی لگا کے کچھ آبادی کی، ورنہ وحشت ٹپک رہی ہے۔ یہ سارا نجد وہی ہے۔ سعودیہ کے اندر آل سعید کی پیدائش کی جگہ اور نجدی کی پیدائش کی جگہ یہی اصل نجد ہے۔ اسی لیے عورتوں کے سینے کو نجدین کہتے ہیں۔ فرمت فہداہن نجدین، ہم نے بچے کو بھی اماں کے پشتاؤں کی طرف رہنمائی کی، اس کو بھی نجدین کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے یہ حقیقت مسلم ہے، یہ نجد کا اصل مرکز سعودیہ میں ہے، جہاں آج کل دارالخلافہ ریاض مقرر ہے۔ ہاں، اس کے کچھ اثرات، کچھ ٹیلے سعودیہ کے ساتھ عراق کی طرف تک بھی اونچے ٹیلے پہنچتے ہیں۔ وہاں بھی خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے جنگیں کی، جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، وہ بھی اس نجد کی پیداوار، ان کے چیلے وہاں تھے۔ اگر ان خطوں کو بھی نجد میں شامل کر دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ تطبیق یہی ہے کہ مرکزی ٹیلے اسی سعودہ میں ہیں، اس سے ملحق وہاں تک بھی نجدیوں کے ٹیلے جاتے ہیں جہاں خارجی پیدا ہوئے اور اہل بیت کو سب تبرہ کرتے اور اہل بیت کے قاتل بنے۔ اب یہ بات کہ یہ نجد عراق میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ مدینہ منورہ میں آپ نے حدیث ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ عراق مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف ہے یا یہی ریاض صوبہ نجد سعودیہ والا یہ مشرق کی طرف ہے؟ یقیناً یہ نجد سعودیہ والا مشرق کی جانب ہے، مدینہ منورہ سے۔ جب یہ مشرق کی سمت میں ہے تو آقا کی احادیث میں دو لفظ ذہن نشین کر لیں، قوت حافظہ سے کاپیوں پہ لکھ لینا، بہت کارآمد ہوں گے۔ ایک تو آپ نے فرمایا یطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ طلوع شمال کی طرف سے نہیں ہوتا، طلوع مشرق کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لفظ طلوع اس بات کی واضح علامت ہے، نشانی ہے کہ اس نجد سے مراد وہی نجد ہے جو مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف ہے، یہ ریاض مشرق کی طرف ہے۔ مزید بہت سی صحیح احادیث میں ہے کہ اشارہ نحو المشرق، مدینے میں کھڑے ہو کے حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ منہا ہونا یطلع قرن الشیطان، اسی سمت سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ تو طلوع کا لفظ بھی اور اشارہ نحو المشرق کی روایات بھی متعین کر رہی ہیں کہ نجد وہی ہے جو سعودیہ میں ہے۔ دو دلائل۔ تیسری دلیل، میقات مقرر ہیں، جو بھی مکہ شریف آنا چاہے
احناف کے نزدیک مطلقاً، دیگر ائمہ کے نزدیک حج یا عمرے کے لیے جو مکہ شریف آنا چاہے، عند الاحناف علی الاطلاق، عند شافعی جو حج اور عمرے کے لیے مکے میں آئے تو وہ میقات سے بغیر احرام آگے نہ جائے، میقات سے احرام کے بغیر آگے مکہ شریف کو، حرم شریف کو بغیر احرام کے نہ جائے، یا حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، وہ میقات مقرر ہے، وہ میقات مقرر ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ان میقاتوں کی نشاندہی بحوالہ صحیح بخاری عرض کرو، حضور علیہ السلام کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ عراق والوں کا میقات ذات عرق ہے اور نجد والوں کا میقات قرن ہے۔ خوب لکھ لیں، ازبر نقش کر لیں، قال حدیثوں غیر مقلدوں وغیرہ وہاں کے بچنے کے لیے یہ دفاع ضروری ہے۔ آقا کا فرمان صحیح بخاری کی روشنی میں عراق والوں کا میقات ذات عرق ہے، نجد والوں کا میقات قرن ہے۔ اگر یہ نجد عراق میں ہوتا تو میقات تو ایک رہتا، اگر یہ نجد عراق میں ہوتا تو میقات تو ایک ہوتا۔ آقا نے علیحدہ بیان فرمایا عراق والوں کا میقات اور ہے، نجد والوں کا میقات اور ہے۔ پتہ چلا اس حدیث میں ہیرا پھیری علماء آنز نہیں چلنے دیں گے، اسی سے یہی نجد مراد ہے جو سعودیہ میں۔ یہ تین واضح دلائل ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ذرا میرے پیارے نبی کے انداز بیان کو۔ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، شیطان کا کان نہیں فرمایا، شیطان کا دم نہیں فرمایا، کان میں لچک ہے، دم میں لچک ہے، سینگ میں سختی ہے۔ قرن کے کئی معنی ہیں، اس حدیث میں محدثین نے قرن کے دو ترجمے کیے ہیں، قرن کے معنی جماعت بھی کیا ہے، قرن کا معنی سینگ بھی کیا ہے۔ نجد سینگ شیطانی جماعت پیدا ہوگی تو کسی مسلمان کا دل چاہے گا نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ میں شیطانی جماعت میں شامل ہو جاؤں، چاہتا کسی کا دل شیطانی جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو آقا نے فرمایا نجد سینگ شیطانی جماعت میں کی لگی، کرم بمانے جماعت، اور کرم بمانے سینگ تو قربان جاؤں پیارے نبی کے فرمان پہ جان قربان کروں، لاکھوں درود لاکھوں سلام ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ۔ ایک لفظ میں سب کچھ بیان فرما دیا کہ جو نجد سے پیدا ہوگا، جو نجد سے طلوع کرے گا، وہ شیطان کا دم نہیں ہوگا، شیطان کا کان نہیں ہوگا، کان بھی لچک ہے، رسی باندھ تو کان ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دے کان سے پوچھو، وہ جانور کی دم کو موڑ دیتے ہیں، وہ بل کھا جاتی ہے، لیکن سینگ بل نہیں کھاتا، ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہتا ہے۔ کان میں سختی نہیں ہے، دم میں سختی نہیں ہے، سینگ میں سختی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ جو نجدی ہوگا، وہ نجدی جو ہوں گے شیطان کا سینگ، سفید سینگ ہو نا جی، آپ اس کا کہیں کہ تیل لگا دیں نرمی کر جائے گا، نہیں سفیدی سے تیل کی وجہ سے کالا ہو جائے گا۔
جمعرات، بریانیاں، میلاد، نیازیں بھی کھا جائے گا، ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہے گا۔ یہ خوش فہمی ہے آپ کی، ذرا رعایت کریں، یہ بھی نرم ہو جائے گا۔ سینگ پہ بے شک کریم لگائیں، تیل لگائیں، سفید سے کالا ہوتا جائے گا، نرم ہرگز نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جبکہ مکے میں آپ تھے، کافروں کا ہولڈ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا۔ ہجرت کے بعد اسلام کو بلندی نصیب ہوئی، فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہوا۔ مکے میں ہولڈ تھا، مشرکین کا قبضہ تھا۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ودو، مکے کے مشرک وہ تو تمنا اس بات کو پسند کرتے ہیں، لو تدہنو فیدہنو، تھوڑی سی آپ نرمی کر دیں تو وہ بھی نرمی کریں گے، لیکن آقا تیری شان نرمی نہیں، تو اپنے کے لیے رحیم ہے، غیروں کے لیے سخت ہے۔ اگرچہ کثرت تھی مشرکین کی، غلبہ تھا کفار کا مکے میں، راج تھا مشرکین کا، پھر بھی حضور کے دل میں مشرکین کے حق میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ قسم و قسم کی تکالیف دیتے رہے، پتھر مارتے رہے، تھوڑی سی لچک ہماری طرف آپ کر دیں، ہم بھی نرمی سے پیش آئیں گے، نہیں ستائیں گے۔ فرمایا بے شک مرضی ہے ستاؤ، لیکن میں نرمی نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کے نقشہ کھینچا ہے، وہ چاہتے ہیں نبی نرمی کریں، کچھ بھی لچک پیدا کریں، ہم بھی ذرا لچک پیدا کریں گے۔ ہر ایک اپنے دین پہ رہے گا، تم رب کی عبادت کرتے رہو، ہم لات عزا کی عبادت کرتے رہیں، مگر کچھ نرمی کرو، تو آقا نے نرمی نہیں کی۔ تو حضور نے فرمایا جتنا سینگ سے آپ نرمی کرو گے، سینگ نرم نہیں ہوگا، وہ سخت کا سخت رہے گا، تمہارا پیٹ پھاڑ دے گا لیکن تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اپنا فائدہ اٹھا لے گا۔ شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ ایک تو سختی، شیطان ضدی ہے یا نہیں ہے؟ ضدی۔ پتا تھا آدم کو جو سجدہ نہیں کرے گا وہ لعنتی ہو جائے گا، اس نے کہا لعنتی بن جاؤں کوئی حرج نہیں، ضد نہیں چھوڑوں گا۔ بڑا ضدی ہے۔ کئی دفعہ کسی سے رابطہ قائم ہوا تو کہنے لگا جب میں آدم زندہ تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب بھی رب کہتے قبر کو سجدہ کر لے میں راضی ہو جاؤں گا، میں قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں بڑا ضد کا پکا ہوں، سینگ سے بھی زیادہ پکا ہوں، سینگ میرا تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہوگا، لیکن میں بھی ضد کا پکا ہوں، سینگ تو مجھ سے بھی سخت ہوگا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ لعنت کا تو گوارا ہے، جہنم میں جلنا گوارا ہے، مگر میں کچھ جھک جاؤں رب راضی ہو جائے یہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے کتے اس کے پیچھے بھیجے گا پکڑنے کے لیے، یہ بڑا غوطہ خور ہے، زمین میں دھنس جائے گا، سمندروں میں چھپ جائے گا، پھر کہیں باہر نکلے گا، جہنم کے کتے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے ختم کرنے کے لیے۔ آخر یہ تھک کے آدم علیہ السلام کی مزار پہ بے خبری میں اونٹا جا کے گرے گا، فرمائے گا اب بھی باندھ لے بخش دوں گا، انہوں نے کہا نہیں، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ کتنا ضد کا پکا ہے، تو وہ تو شیطان کی ضد ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے جو نج سے پیدا ہوگا وہ شیطان کا بھی سینگ ہوگا۔ شیطان بڑا ضدی ہے، بڑا ہٹ درم ہے، لعنت کا تو گوارا کر رہا ہے، جہنم میں جنت تھوڑی لچک پیدا نہیں کرتا کہ بات بن جائے۔ تو آقا کی زبان پہ قربان جاؤں، نجدی ٹولے کے لیے شیطان کا سینگ استعمال فرمایا۔ ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ نے شاید یہ سینگ والا جانور ہو نا جی،
اس کو اگر کسی جگہ کمرے میں بند کریں، سبزی میں بند کرتے ہیں تو یہ خود کمرے میں بعد میں جاتا ہے، سینگ پہلے جاتا ہے۔ تو شیطان جب دوزخ میں داخل ہوگا کہ اگر مہربانی کرو پہلے میری سینگوں کو آگے داخل کرو، تو شیطان دوزخ بعد میں جائے گا، اس کے سینگ نجدی یہ پہلے دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، آپ سینگ والے بیل کو دیکھیں نا جی غور سے، جہاں یہ مٹی کی دیوار ہو نا کچی، اس میں سینگ چبھوتا ہے، اور زمین نرم ہو تو یہ بیل سینگ والا اس میں چبھوتا ہے۔ اگر پہاڑ ہو وہاں سینگ نہیں مارتا، یعنی اتنا شور اس کو بھی ہے کہ اگر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لوں گا میرا سینگ ٹوٹ جائے گا، مینگ تک ٹوٹ جائے گا۔ کسی عالم ربانی سے ٹکر نہیں لیتا، ہاں جو نرم جگہ دیکھتا ہے، نرم دل والا، تو وہاں سینگ چبھوتا ہے۔ تو یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سینگ مارتا ہے، محققین علماء کے سامنے تو تاب نہیں لا سکتا۔ پھر ہمارے ہاں جب مقابلہ ہوتا ہے نا بیلوں کا، جو بیل آگے نکل جائے تو اس پہ ہار بھی ڈالتے ہیں اور کپڑے بھی۔ تو بیل ادھر آ، ہار پہنا ہے، وہ بیل کیا کہتا ہے زبان حال سے، میرے سینگ پہ رکھ دو، جو ہار وغیرہ ہیں میرے سینگ پہ ڈال دو۔ تو ہم نے کہا شیطان ادھر آ، تیرے گلے میں لعنت کا توق ڈالے، وہ کہتا ہے میرے سینگ پہ ڈال دو۔ اصول تو یہی ہے نا کہ سینگ پہ ڈالا جاتا ہے۔ قربان جاؤں نبی کی فساد بلاغت پہ لفظ ایک فرمایا، سارے مسئلے اپنے عاشق کے لیے آپ نے حل فرما دیا۔ یہ خوب یاد فرما۔ تو یہ ابن عبدالوہاب نجدی بقول پیر میر علی شاہ صاحب نبوت کا دعوے دار، یہ نجد سے قادیان وایا دیوبند روڈ آ رہا ہے، اس روڈ کو یاد کر لیں، یہ روٹ یاد کر لیں، نجد سے وایا دیوبند قادیان تک یہ روٹ ہے۔ یہ ایک حوالہ پیش کر دیا سیف چشتیائی کا، دوسرا حوالہ دنیا اسلام کی معروف شخصیت مفتی حرم مکۃ المکرمہ امام احمد بن زینی دہلان حلوے والی یہ ہے، دہلان علیہ الرحمت والرضوان اپنی شہرہ آفاق کتاب الدرر السنیہ، الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ، صفحہ 47، مطبوعہ عرب و مصر و ترکی و پشاور، یہ سب جگہ کتاب چھپ رہی ہے۔
یہ ادر و ثنیہ پھر رد علی الوہابیہ، وہابیہ کے رد میں حرم شریف کے مفتی امام زین بن دہلان مکی نے کعبے میں بیٹھ کے بیت اللہ حرم میں ہوا میراد میں یہ کتاب لکھی، عرب عجم چھپ رہی ہے، اس کا اقتباس لکھوا رہا ہوں۔ والظاہر من حال محمد ابن عبد الوہاب انہ یبدأ النبوۃ الی آخری، لمبی چوڑی عبارت ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے حال سے ظاہر ہے کہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا۔ یہ نجد سے نبوت کا اجرا، دو حوالے، ایک امام کعبہ کا، ایک غوث زمانہ پیر میرے شاہ صاحب۔ اچھا، پھر یہ گاڑی چلی نجد سے، پہلی بریک دہلی لگی، اس کے متعلق بھی آپ غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے متفق علیہ اور مستند اور معتمد پیشوا اسماعیل قتیل دہلوی نے لکھا اس شہنشاہ قوسین میں اللہ تعالی، قوسین میں اللہ تعالی کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے، ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ
جبریل اور محمد پیدا کر ڈالے۔ تقویت الایمان کاف کے نقطے مل جائیں تو تقویت الایمان ہو جائے گا۔ اگر کاف پر نہ پڑے کشش والا ہو تو تقوی بہا جباہم و جنوبہم سے ایمان کو داغ دینے والی۔ تقویت الایمان صفحہ 31 مطبوعہ دہلی۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی تھی کتاب التوحید، اس کا چربہ اتارا اسماعیل قتیل نے بنام تقویت الایمان۔ بڑے ثبوت موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، معاہدوں کے فوٹو سٹیٹ محفوظ ہیں۔ حکومت برطانیہ نے شرارتی ابن عبد الوہاب کو ہاتھ میں لیا کہ تم بھی عرب میں ہو، مکہ مدینہ بھی عرب میں ہے، حکومت ترکی کریں۔ ترک کہاں کے، ان کی زبان بھی عربی نہیں۔ دو قومیں میرے قبضے میں نہیں آئیں، ایک افغان ایک ترک، ورنہ پورے شروع بھی غروب بھی مجھ برطانیہ انگریزی عیسائیوں کی شاہی میں ہوتا ہے، ہر جگہ میں نے قبضہ کیا، لیکن دو قومیں ہاتھ نہیں آئیں۔ تو لہذا ترک حکومت کریں، تم عرب کے رہنے والے ہو، معاہدہ کرتے ہیں، پیسہ میرا، اسلحہ میرا، تجاوز میری، عمل تم کرو۔ میں عیسائی ہوں، میں محمد پہ حملہ کروں تو کلمہ پڑھنے والے سارے مخالف ہو جائیں گے۔ تم کلمہ پڑھنے والوں سے کام لیتا ہوں، کام میرا کرو، کلمے کا اظہار کرو۔ تو یہ انگریزوں سے معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا ایک دارالفتاح سنبھالے، ایک ڈنڈا سنبھالے۔ دارالفتاح سنبھالے عبد الوہاب کا بیٹا، اور ڈنڈا سنبھالے ملک عبدالعزیز۔ فتویٰ تمہارا چلے اور یہ حکمران جو ہوں گے سارے تمہارے فتوے کے مطابق عمل، شاہی کریں وہ جو ڈنڈے والے لڑاتے ہیں، اتنے فساد ہو، فتویٰ تمہارا چلے۔ تو ملک عبدالعزیز پہلا بادشاہ بنا، 90 اور 100 کے قریب اس کی بیویاں تھیں، بچوں کی بھرمار ہو گئی، ختم ہونے کو نہیں آتی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ پہلا تمہارا بادشاہ بن رہے، پھر اس کا بیٹا نہ بنے بادشاہ، جمہوریت نہ لانا، ڈکٹیٹرشپ، ڈنڈا بالکل ڈنڈا۔ الرحیم وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال تعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں،
آج ایک اہم اور پیچیدہ بحث کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ ہے مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال، قادیانی اور ان کے ماننے والے سب سے زیادہ اور پہلے یہی مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے جسدہ الانثی آسمانوں میں ہیں یا فوت ہو چکے۔ وہ اپنے مردے کی بات نہیں کرتے، جیسا کہ غیر مقلدین الوہیت اور نبوت کے عقائد میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، رفع یدین کو آگے رکھتے ہیں۔ ایک ان کی چال ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں کچھ اختلاف یا گنجائش یا قیل و قال ہو، وہی مسئلہ آگے رکھو اور اصل کو پیچھے رکھو۔ یہی وتیرہ اور طریقہ ہے اہل باطل کا۔ تو آپ ایک حقیقت ذہن میں راسخ فرما لیں کہ فروعی مسائل، اختلافی مسائل پہ سنی حنفی بات کر سکتے ہیں تحقیق اور دلائل کے ساتھ، لیکن اس کو ثانوی درجہ حاصل ہے، پہلے عقائد ہونے چاہیے۔ رفع یدین ہو، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر وغیرہ کے مسائل، یہ ثانوی درجہ ہے، فروعی اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت کے اندر یہ اختلاف ہے، پہلے عقیدے کی بات کرو، لیکن وہ اس اعمال کے واسطے سے نجدی چو تک لے جانا ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ انسان کسی ایک مسئلے میں مذبذب ہو جائے یا کوئی خام سے کچی دلیل بھی مل جائے، وہ کہتے دوسرے مسائل بھی اس کے صحیح ہوں گے۔ ایک پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو مرزائی قادیانی وہ بھی سب سے پہلے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ چھیڑتے۔ جب اس میں وہ شک میں ڈال دیں یا بندہ مذبذب ہو جائے، پھر قادیانی کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ بھی تم عیسیٰ علیہ السلام تو مرزا غلام قادیانی کی بات کرو، وہ کیا مصیبت ہے؟ وہ درجہ بدرجہ چڑھتا گیا۔ پہلے کا میں محدث ہوں، مفسر ہوں، مجدد ہوں، ملہم ہوں، محدث ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، میں ذل مصطفیٰ ہوں، میں ذلی نبی ہوں، نبی کی نبوت کے انوار مجھ سے چمکے، میں بروزی نبی ہوں، میں نئی شعر لانے والا نہیں ہوں، میں شرع محمدی کا تابعدار ہوں، وغیرہ وغیرہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ ذلی نبی ہوں، بروزی ہوں، مصطفیٰ کا ذل ہوں، نبی کا سایہ ہوں، اصالت النبی نہیں، اصولی رسول نہیں،
کہ تباہ ہوں، غیر تشریح ہوں وغیرہ ذالک، ان کے ان کفریات پہ بحث کریں، اس کو ثابت کریں، وہ اس پہ نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرو تو یہ اہم مسئلہ ہے قادیانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس موضوع پہ غوث زمان فاتح رفض و خروج و قادیان قبلہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ افاد اللہ علینا من فیوزاتہ و برکاتہ و حاشرنا معہم کی مارکۃ الاعراب ضخیم تصنیفیں ہیں۔ ویسے تو ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام کیا ختم نبوت کے حوالے سے، کل آپ کو لکھوا چکا کہ غیر مقلدین مرزا قادیانی کے ہم نوا ہیں، اس کے مؤید ہیں، ان کے مداح ہیں۔ قادیانی بھی پہلے غیر مقلد اہل حدیث تھا، اس کو مثالہ لگا، غیر مقلدیہ سے نبوت اور رسالت کا دعوے دار بنا۔ انبار حوالہ جات کے تھے، اختصار سے لکھوایا کہ غیر مقلد اہل حدیث علماء مرزے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی براہین احمدیہ کو کہتے ہیں عظمت قرآن منوانے کے لیے یہ بے مثال کتاب ہے مرزا قادیانی کی براہین احمدیہ۔ وہ بھی سارے ان کے ہم نوا ہیں۔ اور رشید گنگوہی نے کل لکھوایا تھا کہ غلام محمد قادیانی کو مرد صالح بتایا، یہ بھی باحوالہ کل آپ لکھ چکے۔ مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 ہجری، اس سے پہلے عیسوی 1900 عیسوی، اور اس نے 1901 عیسوی میں ازالہ اوہام کے نام سے 5 نومبر کو موٹے حروف سے اشتہار شائع کیا، جس میں صاف لکھا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اور گنگوہی صاحب کی وفات کل آپ نے لکھی تھی، قوت حافظہ میں ہو یا تاریخ فوراً آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہوں۔ 1905 عیسوی میں رشید گنگوہی فوت ہوا، اور 1908 عیسوی میں مرزا قادیانی فوت ہوا۔ تو 5 سال گنگوہی نے مرزے کے نبوت کے دائے کے پائے۔ ان 5 سالوں میں اہل سنت کا چیلنج ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر کوئی ایک فتویٰ دکھا دو گنگوہی کا کہ مرزے کے خلاف ہو یا قادیانی کے خلاف ہو۔ اسی کے قریب رہتا ہے، دیوبند میں اشتہار بھیجتا ہے، اور گنگوہی کا نام لے کے وہ چیلنج کرتا ہے۔ کسی نے اس کا رد نہ کیا، گنگوہی نے بالکل رد نہیں کیا،
فتاوی رشیدیہ موجود ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن قادیانی کا رد نہیں ہے۔ وہ عبدالوہاب نجدی سے لے کے قادیان وایا دیوبند سب ایک ہی چٹھے بٹھے کے، ایک ہی ہم پیالہ نوالا، ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں۔ ان کا خود شوق ہے نبی بننے کا اور ان کے مؤید ہیں۔ ختم النبوت پہ ان کو یقین کامل ہوتا تو یہ لوگ ان کی تردید کرتے۔ بعد والوں نے کیا ہے انصافاً، پہلے نہیں کیا، لیکن یہ صحرا جو ہے ہمارے بزرگوں کے سر ہے۔ کسی دیوبندی آل حدیث نے قادیانی پہ 900 عیسوی کے بعد دعوی نبوت کے بعد کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نیر اعظم امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے دیا، اور علماء حرمین سے اس کی تائید کرائی، اور صاف طور پہ لکھا گیا، اور علماء حرمین لکھا جو ان 5 کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر۔ یہ کام اعلی حضرت کے سر ہے۔ جہاں تک آپ نے کتابیں لکھی ہیں، 5-7 رسائل لکھے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر کے قادیانی کا رد فرمایا مجدد امام محمد رضا نے۔ جہاں تک تحقیقی علمی ضخیم کتاب لکھی ہے قادیانی کے رد میں، یہ سیف چشتیائی، کئی رسالوں کا مجموعہ ایک طرف، یہ ایک طرف، پھر علمی جو ایک سطر کے اندر علمی شاہکار ہیں، مواخذ علمی ہیں، وہ تو قابل داد ہیں، صاحب علم حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں، کم علم والا ان کی اصطلاحوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوگا۔ یہ سیف چشتیائی قادیانی کے رد میں لکھی، اور حیات عیسیٰ پہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی مارکت العلا کتاب شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، یہ بھی آپ کی دوسری مستقل اس عنوان پہ ضخیم محقق مدلل کتاب موجود ہے، لیکن آپ بازاری زبان استعمال نہیں کرتے، جیسے اولیاء کی شان ہوتی ہے، پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی میں جلال فاروقی ہے، کسی میں جمال صدیقی ہے، مقصد تو ایک ہے، طریقے انداز مختلف ہیں۔ یہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر آف گولڈا، اچھا ایک بات کا ازالہ بھی مقصود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے قادیانی کو مرد صالح لکھا، مرد صالح بتایا، اسی طریقے سے وہ بھی حملہ کرتے ہیں یا کریں تو آپ کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک مشہور بزرگ عربی دان عاشق رسول صوفی منش حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچنا شریف کے رہنے والے، کوٹ مٹھن شریف میں محو استراحت بزرگ، جن کی کافیاں، فارسی کا دیوان، اردو والا دیوان، سرائکی والا دیوان لندن تک بھی پڑھا جاتا ہے، اور انگریز کہتے ہیں ہمیں سرائکی سمجھ تو نہیں آتی مگر کلام میں درد محسوس ہوتا ہے، دل پہ کوئی کرنٹ لگتا ہے،
ان کا درد بھرا کلام. بابا بلے شاہ صاحب کا پنجابی میں، اسی طرح محمد صاحب جہلمی کا پنجابی میں، اور اسی طرح خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ کا فارسی، اردو اور سریکی میں درد بھرا کلام موجود ہے. تو خواجہ صاحب کے پاس ایک ہمارے اوچ شریف کا کو تھوڑا سا خدمت گزار کچھ دن کے رہا. وہ مرزے کا چیلا تھا اور خواجہ غلام فرید کے نوکری میں کچھ عرصہ رہا. تو خواجہ غلام فرید کے ملفوظات کو اس مرزا نواز خادم فرید نے ملفوظات لکھے. اس کا پہلا نام تھا اشارات فریدی. اشارات فریدی. اب اس کا نیا نام ہے مقابیس المجالس. یہ کپتان صاحب نے چھپائی ہے. مقابیس المجالس، مقابیس المجالس وہی ارشادات فریدی ہے، اشارات فریدی ہے، نئے نام سے چھپی ہے لاہور سے. اس سے کچھ لوگ جو اہل سنت کے مخالف ہیں اور اعلی حضرت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اعلی حضرت کے کھاتے میں ہر چیز ڈالتے ہیں، چاہے اعلی حضرت نے وہ نہ بھی کہی ہو، اعلی حضرت کے شاگرد نے بھی نہ کہی ہو، اعلی حضرت کے مرید نے بھی نہ کہی ہو، اعلی حضرت سے پہلے کسی ولی کی طرف منسوب ہو، اعلی حضرت کے ہم زمان کسی اور سنی اولیاء کی طرف کوئی بات منسوب ہو، دیوبندی حضرات وہ سارے اعلی حضرت کے کھاتمے ڈالتے ہیں. بریلوی مذہب ایسا ہے، بریلوی مذہب ایسا ہے. نہ شہنشاہ بریلی کی تحریر، نہ ان کے کلمات، نہ ان کا مرید اور شاگرد. کچھ لوگ پہلے کے، کچھ لوگ ان کے ہم زمان، نہ استادی شاگردی کی بھی نسبت، لیکن وہ ساری جہان کی چیزیں مجدد بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں بریلویت کو بدنام کرنے کے لیے. اب لکھے مرزا کا چیلا ملفوظ خواجہ غلام فرید کے، ڈالیں مجدد بریلوی کے کھاتے میں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اشارات فریدی میں بھی اس جیسی عبارت ملتی ہے کہ خواجہ غلام فرید سنی حنفی نے مرزا قادیانی کو اچھا مرد بتایا. تو دیکھیں اگر گنگوہی نے کہا ہے تو تمہارے پیر فیض نے بھی کہا ہے. گنگوہی کی اپنی تحریر ہے اشارات فریدی. خواجہ صاحب نے اپنے قلم سے نہیں لکھی، ان کے چیلے نے لکھی جو بہی خواہ تھا قادیانی کا. جگہ اس کی اوچ شریف میں ہے. اس کے نسلوں میں بھی آج کچھ ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں. یہ ہمارا آبائی قوم ہے مدینہ اولیاء شریف میں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. خواجہ غلام فرید سے رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ کی لکھی کتاب ہے فوائد فریدیہ. فوائد فریدیہ، فوائد فریدیہ کے اندر خواجہ غلام فرید سے رحمت اللہ علیہ نے پہلے اسلامی عقائد لکھے، توحید، رسالت، ملائکہ، آیات، تمام کے تمام اسلامی عقائد کتاب و سنت کے مطابق وہ عقائد لکھے. عقائد لکھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث متواتر میں ہے کہ میری امت اجابت میرے کلمہ پڑھنے والے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک بہشتی ہوگا، 72 دوزخی ہوں گے. جب انہوں نے 72 دوزخی فرقے ذکر کیے تو خواجہ غلام فرید صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب میں موجود ہے کہ احمدیہ فرقہ، قادیانی فرقہ یہ بھی دوزخی ہے.
تو اگر کوئی اعتراف کر چکا ہو یا آگے کرے، آپ پہلے سے یہ نوٹ فرما لیں کہ خواجہ غلام فرید کا دامن قادیانی کی تائید سے بالکل پاک ہے۔ اس کو جہنمی فرقہ لکھتے ہیں، ان کی اپنی قلم کی لکھی کتاب فوائد فریدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک اور شبہ، کہیں مستقبل میں آپ پھنس نہ جائیں یا مضطرب نہ ہو جائیں یا لاجواب نہ ہو جائیں، خاموشی بھی اختیار نہ کریں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت نے گستاخوں کی عبارتیں پکڑی، یہ عبارت گستاخی، یہ گستاخی، یہ گستاخی۔ اب ان لوگوں کا حملہ کیا تھا؟ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، یعنی جانبین کی طرف سے جو حملے ہوتے رہے اہل سنت کی طرف سے ان لوگوں پہ یہ حملے ہوئے، افطرا ہے یا حقیقت آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، افطرا نہیں حقیقت ہے، انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں، ان کی طرف سے بمباری ہوتی رہی، ایک ہائیڈروجن بم، ایک نیپام بم، ایک تو یہ تھا یہ مشرک ہے، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، اطلاع کے لفظ واحد کے اعتبار سے شرک کی بمباری ہوتی رہی۔ اللہ غیب جانے کہتے نبی بھی غیب جانے، اللہ حاضر ناظر کہتے نبی بھی حاضر ناظر، اللہ مددگار نبی علی والعظمہ، اللہ مشکل کشا نبی علی ولی مشکل کشا وغیرہ ذالک، یہ ان کا شرک ہے۔ پھر بدعت کے حملے ہوتے رہے، میلاد نیا نکالا، قیام نیا نکالا، تیجا نیا نکالا، 40واں نیا نکالا، گنبد بنا دیے، غلاف ڈال دیے، پوری بمباری شرک اور بدعت کی ہوتی تھی۔ اس میں جب علماء اہل سنت نے واضح کر دیا شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، حضور نے بدعت کی تقسیم کی، من ابتدع بدعتا سیئتا، علی کار نے لکھا سیئہ کا لفظ بڑھا کے حضور نے بدعت کو تقسیم کر دیا، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، نعمت البدعۃ ہذہ، فاروق اعظم نے کہا تراویح کو سارے رمضان میں جماعت سے پڑھنا یہ بہترین بدعت ہے۔ اس قسم کا جب حوالہ جاتا ہے انہوں نے سمجھا ہمارا ہدف غلط ہو گیا، شرک بھی ثابت نہیں کر سکتے، بدعت بھی ثابت نہیں کر سکتے، گمراہی بھی ثابت نہیں کر سکتے، انہوں نے پھر تیسری چال چلی یہ 10-20 سال سے، اگر ہم گستاخ ہیں، ہم سے یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، تو انہوں نے ہماری گستاخیاں کریدنی شروع کی، تھی تو نہیں، پھر انہوں نے سہارے لیے ادھر ادھر والے، انہوں نے کہا دیکھو جی بریلویوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ ہماری طرف یہ باتیں منسوب ہونے لگی۔ اگر اشرف علی نے پڑھا دیا تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی تو اس کلمے کے قائل ہیں۔ حضرات انصاف سے سنیں اور لکھ لینا، لا الہ الا چشتی رسول اللہ ہماری کتب میں بھی ہے، اور لا الہ الا چشتی رسول اللہ دیوبندیوں کی کتب میں بھی ہے انصافانہ طور، مگر ہمارے حضرات نے یہ بات لکھ کے کی ہے کہ یہ کلمہ جس ہستی کے منسوب ہے ان کی ولایت مسلم ہے، اس کلمے کا ثبوت ان سے یقینی نہیں، لہذا کلام پہ فتویٰ لگائیں گے، متکلم سے جب تک ثبوت تواتر سے نہ ہو متکلم پہ فتویٰ نہیں لگا۔ اسی لیے ہمارے حضرات نے جہاں بھی اس قسم کی باتیں کچھ بدل منسوب تھیں نقل کی ہیں، لیکن پہلے پیچھے عنوان باندھا ہے کہ یہ عبارات خلاف شریعت ہیں، خلاف اسلام ہیں، جس فوائد فریدیہ سے لوگ ہماری گستاخیاں بلکہ اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں ثابت کرتے ہیں، کہاں خواجہ اجمیری، کہاں اعلیٰ حضرت نسبت خواجہ اجمیری کی طرف ہو، خاطر مجدد میں ڈالا جائے، کہاں جنید بغدادی کا زمانہ، کہاں اعلیٰ کا زمانہ،
بات ان بزرگوں کی طرف منسوب ہو اور احمد رضا کے کھاتے میں ڈالا جائے، یہ کتنا ناانصافی کی بات ہے۔ اگر خواجہ اجمیری ہمارے بزرگ ہیں تو وہ تھانوی کے بھی پیروں کے پیر ہیں، امبیڈوی گنگوہی کے پیروں کے پیر ہیں، قاسم نانوتی کے پیروں کے پیر ہیں، حاجی امداد کے پیروں کے پیر ہیں، ہم چشتیہ نظامیہ ہیں، وہ چشتیہ صابریہ ہیں، بابا فرید تک دونوں مل جاتے ہیں، بابا فرید مرید ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار شیکاکی کے، بختیار شاہ کے مرید ہیں، خواجہ معین چشتی اجمیری کے۔ جب تم نے اجمیری تمہارا بھی پیر ہمارا بھی پیر تو فتویٰ دیتے ہو تو دو اجمیری پہ فتویٰ تم نے نہیں دیا، اور ہمارے حضرات نے لکھ دیا ان کی طرف، بزرگان کی طرف، والد بستانی کی طرف وغیرہ، یہ کلمات خلاف شرع منسوب ہیں، وہ اس سے پاک ہیں، لہذا یہ کلمات خلاف شریعت ہیں۔ مگر تھانوی کی السنۃ الجلیہ میں موجود ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کلمہ برحق ہے۔ اب بات نقل کی جائے، سنی کا یہ خلاف شریعت ہے، دیوبندی کا یہ موافق شریعت ہے، اب مواخذہ کس پہ کرو گے؟ جو خلاف شریعت کہتا ہے اس پہ مواخذہ کرو گے، جو موافق شریعت کہتا ہے مواخذے کے قابل وہ ہے۔ لیکن وہ ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوائد فریدیہ کے اندر چند بزرگان جو مسلم ہستیاں ہیں تمام فرقوں کے نزدیک، ان کی طرف شتیحیات منسوب ہیں جن کا ثبوت یقینی نہیں ہے، وہ خلاف شریعت ہے۔ ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب نے خود لکھا فوائد فریدیہ میں، عقیدہ وہی رکھو جو پہلے بیان ہو چکا۔ بزرگوں کی طرف یہ کلمات جو منسوب ہیں پہلے ان کا ثبوت نہیں، اگر ثبوت بھی ہو تو ہم کلام کو خلاف شریعت کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے اعتراض کا جواب میں نے اجمالاً عرض کر دیا ہے، نہ مشرک ہیں، نہ بدتی گمراہ ہیں، اور نہ ہم گستاخ ہیں۔ الحمدللہ سے دامن پاک ہے اور ان کے حالات جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، السنت الجلیہ، السنت الجلیہ فی چشتیۃ العلیہ، کان پر کی چھپی میرے پاس، اس میں موجود۔ پیر میرا شاہ سے درویش میں فقیر انسان ہے، لیکن علم کے بے پیدا کنار سمندر ہے۔ 12 سوال انہوں نے کیے ہیں، آج تک کسی اور مذہب والے عالم میں ہمت نہیں کہ ان کا جواب لکھ سکے۔ فتوحات سمدیہ میں ایسے علمی 12 سوال ہیں، فقہی سوال بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، تفسیر سے بھی ہے، نحو سے بھی ہے۔ جید علماء اس کو ڈیکس میں چھپا کے رکھتے ہیں، کہیں طالب ہم سے نہ پوچھ لے کس کا جواب کیا ہے۔ اتنا علم کے سمندر ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ اتنا علم کے باوجود بھی لیکن مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے آپ مناظرے بھی کرتے رہے، ولایت میں بھی کامل، مناظرے میں بھی اکمل۔ ایک دفعہ شیعوں سے آپ کا مناظرہ ہوا تو شیعوں نے لکھنؤ سے مجتہد بلایا، تہران، پھر لکھنؤ، پھر جھنگ، ان کے مراکز ہیں، تو لکھنؤ سے مجتہد منگوایا۔ مجتہد نے پوچھا یہ سنی مناظر جو مجتہد سے مناظرہ کرے گا قوم کا کون ہے؟ مومنین نے جواب دیا، ان کے مومنین نے۔
وہ سید ہے. اچھا مہر علی سید ہے. اس نے ایک جملہ کسا، کاٹ کی کنی نہیں ہو سکتی، یعنی لکڑی کی ہانڈی نہیں ہو سکتی، اور سید سنی نہیں ہو سکتی. اس نے یہ فکرہ کسا. پیر صاحب کے کانوں میں یہ بات پہنچی. ہمیں علمی مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے اس جملے کا توڑ پیش کرتا ہوں. فوراً جلدی کرو، لکڑی کی دیگ تیار کرو. لکڑی کی دیگ تیار ہوگی، اس میں پانی چاول گھی ڈال دے، پر نیچے سے آگ جلاؤ. نیچے سے آگ جلوا دی، اور وہ لکڑی کی ہانڈی دیگ جلی نہیں، چاول پک گئے. تو میں کہوں صحابہ کے دشمن سے آ کے دیکھے، کاٹ دی کنی ہے کہ سید سنی ہے. لکڑی کی ہانڈی ہے، آگ بھی جل رہی ہے، جلتی بھی نہیں. تو اس انداز سے بھی میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تو یہ شیعوں کے ساتھ بھی مناظرہ کرتا ہوں. غلام اللہ پنڈی والا حیات کا منکر بے باک گستاخ کے پاس پڑھتے تھے غلام جیلانی شاہ صاحب، میاں والی کے تھے. جب میرے استاد محترم غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ برد اللہ ماجہ افاضل من فیوزاتہ و برکاتہ شرع صدر کے مالک انوار مدرسے کی کچہری روڈ چوکی چیلے کے ساتھ بنیادیں کھدوا رہے تھے اور مٹی پہ بیٹھے تھے، خود کھدوا رہے تھے بنیادیں مدرسے کی. بہت سی اولیاء گرد و نواح والے نے کشف کے ذریعے دیکھا ایک جید عالم ہے، شرع صدر کے مالک ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اپنے مریدوں اور شاگردوں کو وہاں بھیج دیا تاکہ ان کے مدرسے کو ترقی حاصل. ابھی اسی مٹی پہ بیٹھے تھے غلام جیلانی سید، مٹی پہ آ کے ملا غازل اعظم سے. آپ کا تقیہ کلام تھا چھوٹے بڑے کو مولانا کہتے تھے، ازراہ ادب محبت. فرمایا مولانا کیا نام ہے؟ نے کہا سید غلام جیلانی شاہ. کیا کرتے ہو؟ قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں. کہاں پڑھتے ہو؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی والے کے پاس. فرمایا شاہ صاحب وہاں تعلیم حاصل نہ کرو، تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا. قاضی صاحب آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ شیخ القرآن ہے، میں سے قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں ایمان ختم ہو جائے گا. فرمایا بالکل بے ادب ہے، گستاخ رسول ہے، ایمان ختم ہو جائے گا، چھوڑو پڑھی. وہ بار بار آپ فرماتے رہے، غلام جیلانی شاہ انکار کرتا رہے. میرے استاد کریم غزالی زمان نے فرمایا اے غلام جیلانی شاہ، اگر میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے، آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا. اگر میرا نبی میرے فرمان کی تصدیق فرما دے تو پھر پڑھائی چھوڑ دو گے. نہ کرنا ویلد نہ وظیفہ آپ کی زبان کے اثر سے. آج رات اگر مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے تو حضور کا دیکھنا تو برحق ہے، شیطان متمثل نہیں ہو سکتا. یہ بندی بھیجا سب معتقد ہے اس بات کے، ملانی فقط رہانی. تو ٹھیک ہے جی. رات کو سوئے شاہ صاحب، آقا کی زیارت ہوئی. تاجدار مدینہ نے فرمایا جو کچھ میرا بیٹا کاظمی فرماتا ہے، جو کہتا ہے صحیح ہے، وہاں سے پڑھائی چھوڑ دو ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا.
اس کے بعد آ کے انواع علوم میں وہ سینئر شاگردوں میں شامل ہو گئے اور ملتان شہر کے اندر حرم دروازے کے باہر لقمان والی مسجد کے وہ خطیب رہے. تو میں اپنی کلاس والوں میں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتا تھا جہاں روحانیت کی خوشبو آتی ہو یا تصوف کی خوشبو آتی ہو. تو ان کی زبان سے میں نے یہ سنا اور آپ کو میں سنا رہا. یہ ہیں ہمارے حضرات اولائے کا آبائی، یہ ہمارے آبا اجداد ہیں. کسی کے پاس ہمت ہو تو ایسے آبا اجداد وہ پیش کر کے دکھائے. تو یا شیعہ سے مناظرہ کیا پیر میرے شاہ صاحب نے، اور غلام اللہ خان راول پنڈی والے کے استاد ہیں مولانا حسین علی وہاں بھچروی، میاں والی کی ایک جگہ ہے وہاں بھچر. یہ بھچروی گنگوہی کا شاگرد ہے، غلام اللہ کا استاد ہے، تفسیر میں اعتذار ہے، معتزلی ہے، دیوبندی وہابی ہے. اللہ کو بھی ہر چیز کا پہلے سے عالم نہیں مانتا. انبیاء اولیاء کے حق میں طاغوت شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے نماز میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. بلغت الحیران. تو یہ بھی پیر میرے شاہ صاحب کے زمانے میں تھا. تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کر لیں. تو حسین علی وہاں بھچرے کے ساتھ مناظرہ طے ہوا پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. تو آپ نے دو لفظوں میں بند کر دیا، علم مطلق یا مطلق علم. قطبی میں موجود ہے، منطق والے جانتے ہیں. آپ نے دو لفظ پوچھے، علم مطلق یا مطلق علم، کس پہ بات کرو گے مولوی صاحب؟ مولوی صاحب کے حواس باختہ ہو گئی، دماغ چکرا گیا. حرام مطلق، مطلق حرام، یہ چلتی ہیں اصطلاحیں، بڑا فرق ہے ان میں. تو حسین علی صاحب کو پیشاب آ گیا. اچھا، اس وقت جامعہ عباسیہ بہاولپور کے شیخ الجامع استاد الکل مولانا غلام محمد گھوٹوی جو مرید تھے پیر ملی شاہ صاحب کے، وہ بھی ساتھ تھے. اور بھی تو حسین علی نے کہا علم تو میرا بڑا تھا، پیر صاحب کو لاجواب کر دیتا، مگر یہ عامل ہے. حزب البحر کا عمل کیا اور مجھے پسینہ آ گیا. حالانکہ پسینہ نہیں تھا، وہ پیشاب تھا. تو اس طریقے سے آپ نے، میں لفظ 3 کہتا ہوں، فاتح، رفض و خروج و قادیان، یہ تینوں کو آپ نے فتح کیا. اب مرزا صاحب ایام صلح کے صفحہ 132 میں لکھتے ہیں، چیلنج دیکھیے مرزے کا. اس لیے دیوبند والے بھی خاموش رہے، رشید گنگوہی بھی خاموش رہے. مقابلہ کیا ہے اس چیلنج کا تو اعلی حضرت نے کیا ہے اور پیر میرے شاہ صاحب نے کیا. اب دیکھیے اس کی تعلی، دیکھیے مرزا قادیانی کی، اسی کتاب ایام الصلح صفحہ 32. وقت اگر آپ صلی پھر خلاصہ لکھ لینا تو فارسی سے آتی مشکل ہے، اکثر عرب متروک ہو چکی ہے. بہت سے مفتی صاحبان بھی فارسی کے رجوع کرتے ہیں. اس کا کیا ترجمہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کا فتویٰ مکمل ہو جائے. وقت کس وقت قادیانی لکھ رہا ہے، زیر سقف نیل گوں، اس نیل گوں چھت کے نیچے، نیلے آسمان کے نیچے، ہیچ تنفس قدرت نہ دارد، کسی جاندار میں یہ قدرت جان نہیں. واللاف برابری بمنزلت، میرے ساتھ برابری کا دعویٰ روح زمین پہ کوئی عالم نہیں کر سکتا. کوئی ہے تو آئے.
اور گنگوہی کا نام لکھا، دیوبند والے ہیں تو اس نیلی چھت کے نیچے کوئی ایسا نہیں جس کو طاقت میرے سامنے آنے کی، میرے برابر علم میں ہو سکے۔ من آشکار میں گویم، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ہرگز باک نہ دارم، مجھے اعلان میں کوئی باک ہے ہی نہیں، کوئی خطرہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اے اہالیان اسلام، او مسلمانوں، او اہل کتاب، مسلمانوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح۔ اے اہل اسلام، درمیان شما جماعتیں میں باشن، مسلمانوں تم میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے علامہ، بڑے فہامہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے مجدد ہیں کہ گردن بدعوی محدثیت و مفسریت برم فرازن محدث ہونے کا دعویٰ کر کے سر بلند کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مفسر ہونے کا دعویٰ کر کے اپنا سر بلند کرتے ہیں۔ و طائفہ اند از نادش ادب پابر زمین نہ گزارن، اتنا بڑا ٹولہ تم میں موجود ہے کہ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں آتے، اتراتے پھولتے ہیں کہ ہم بحر زخار ہیں، ان کے ناپیدا کدار سمندر ہیں۔ گرویم کے دم بلند خود شناسی زنن، کہتے ہیں ہم بہت علم رکھتے ہیں، ہم بڑے مجدد محدث مفسر ہیں، اور اپنے آپ کو وہ خدرہ چشتی و قادری و نقش بندی و سہر وردی و چہا گوجن، بڑے بڑے لقب، ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، غوث کے ماننے والے ہیں، سہروردی اردی ہیں، نقش بندی ہیں۔ جیسے انداز غیر مقلدین کے ہیں وہی انداز اس کے ہیں، جیسے تقویت الایمان کی باتیں ہیں وہ اس کی باتیں ہیں، یہ ان کے گھر کا پروردہ ہے، ان کا گھر کا پودا ہے۔ یہ بھی غیر مقلد آل حدیث تھا، بڑے بڑے القاب دیتے ہیں۔ ان جملہ طوائف فدا نرد من بیارید، ان سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے پیش کرو، دیکھو میں کیسے لاجواب کرتا ہوں، اپنی نبوت ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ سمم بکمن عمین، ان میں کسی نے مجال نہیں کہ میرا مقابلہ کرے۔ اس نے یہ کتابیں چھاپی تھیں، اشتہار چھاپے تھے، ہر جگہ بھیجے تھے، مگر اس کا مقابلہ سر فرشت اعلی حضرت نے کیا، اور پھر سر فرشت کا مقابلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا۔ رد میں کتاب لکھی، پیر صاحب نے تو کہا تو بڑا دعویٰ کرتا ہے، تو مجھے گرامر کے اعتبار سے کلمے کا ترجمہ بتا دے۔ آج تک پیر صاحب کا چیلنج موجود ہے، قادیانی ذریت میں نہ بڑے کو نہ چیلوں کو ہمت ہوئی کہ اس اصول کے مطابق کلمے کا ترجمہ کر سکے۔ تو پیر سمجھے عبارت پڑھی، فرما میرے ایمان نے تقاضا کیا کہ میں اس کے چیلنج کو قبول کروں، میں اس کا جواب لکھوں۔ اس کے بعد میں نے یہ کتابیں لکھنی شروع کی۔ لاہور کے اندر ایک مرید رہتا تھا، اس کا امتی، چوک دال گرہ میں، اس کے پاس پہلے نہیں لیا تھا ہمارا، تو وہاں آیا، کہنے لگا میں جگہ جگہ پھر رہا ہوں اور میں لاہور میں آیا ہوا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو پیر صاحب گوڑا نے کوڑے شریف سے علماء کو لے کے سفر کیا، لاہور میں پہنچے، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ لاہور میں آ کے مرزا قادیانی سے مقابلہ کیا، فرمایا تو نبوت کا دعوے دار ہے، کذاب دجال، میں نبوت کا دعوے دار نہیں، میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخر الانبیاء سن کا ادنے سے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام شخص ہوں، تو بھی قلم کو رکھ دے، میں بھی قلم کو رکھ دوں، نہ تو قلم ہاتھ پہ لے نہ میں، تو بھی دلائل لکھ، میرا قلم بھی دلائل لکھے گا،
جو لاجواب ہو جائے اس کا دعویٰ جھوٹا۔ تو مرزے کو ہمت نہ ہوئی کہ قلم کو رکھ دیتا اور قلم مقابلہ کرتی، پیر صاحب نے قلم رکھ دیا، یہ قلم لکھے گی، ہمارا قلم مناظرہ جیتے گا۔ تو وہ جب لاجواب ہو گیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ مرزا تو ڈر گیا ہے، پیر صاحب آپ نے یہ دعویٰ کیسے کیا تھا؟ فرمایا میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین آخر الانبیاء نے فرمایا تھا بس تو قلم کو رکھ دے، میرا علی بیٹا شیار نہ کرنا، قلم مناظرہ جیت رہے گی۔ اس لیے میں نے حضور کے حکم سے یہ بات کی تھی، مجھے یقین تھا حضور کا فرمان سچا ہے۔ جب اس میں ہارا تو مبالغہ کیا کہ جو بھی باطل اور جھوٹا ہو ذلیل ہو کے مر جائے تو چوک دار گراں کے ٹٹی خانے میں مرزائے قادیان غلاظ ملتا ہوا دنیا سے روانہ ہو۔ یہ پیر صاحب کی عظیم فتح ہے، علمی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی۔ یہ چیلنج پڑھا تو پھر پیر صاحب نے یہ حیات مسیح پہ شمس الباذلہ کتاب لکھی اور سیف چشتیائی لکھی۔ پیر صاحب سوال پیدا کرتے ہیں پھر خود جواب دیں۔ کیا یہ عقیدہ اجماعیہ اہل اسلام کا دربارہ مرفوع ہونے دربارہ مرفوع ہونے یعنی اٹھائے جانے مسیح ابن مریم کے آسمان پر، یہ سوال قائم کیا کہ حضرت مسیح ابن مریم کا جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ مسئلہ اہل اسلام کے نزدیک اجماعی عقیدہ ہے۔